تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے آج کا گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کم الحاکمین نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو لیلا، رات کے تھوڑے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے، اور 13واں سال جو ہے وہ شروع تھا با اختلاف روایات۔ کسی نے 9واں سال لکھا ہے، کسی نے 11واں سال لکھا ہے، کسی نے 12واں سال لکھا ہے، با اختلاف روایات 12 سال گزر چکے تھے اور 13واں سال جاری تھا۔ رجب المرجب کا ماہ مقدس تھا، 26 کا دن گزر چکا تھا، رات 27 کی شام ڈھل چکی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں تشریف لائے۔ یہاں پہ 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آئے۔ حتیم کعبہ وہ جگہ جو کعبہ شریف کی چھتی ہوئی نہیں، کعبہ شریف کا حصہ ہے لیکن یہ چھتا ہوا نہیں ہے۔ دوسری روایت ملتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ام ہانی کون ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی حقیقی بہن ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ہانی، میں آپ کے ہاں آج آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو جانتی ہے کہ مکہ کے لوگ میرے مخالف ہیں، کیا تو پہرا دے لے گی؟ ام ہانی عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ آرام فرمائیں، میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ کی حفاظت کروں گی۔ ام ہانی نے تلوار نکالی اور باہر دروازے پر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ کم الحاکمین نے فرمایا، اے جبرائیل، جنت میں جاؤ، جنت کو آراستہ کرو، حور و غلمان کو کہو کہ پوشاکیں بدل لیں، اور 70,000 براق میں سے ایک براق کا انتخاب کر لینا، اور 70,000 ملائکہ فرشتوں کو ساتھ باراتی بنا کر لے جانا، میرے محبوب کو معراج کے لیے لے کے آنا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آرام فرمائیں۔ جبریل امین آئے اور آ کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ام ہانی جاگ رہی ہے۔ اللہ کم الحاکمین نے فرمایا کہ جبرائیل، اپنے پر کا سایہ ام ہانی کے سر پہ کر، یہ سو جائے گی، اور ساتھ پوری کائنات کے نظام کو یہاں پر سوئچ آف کر دے، پوری کائنات کے نظام کو روک دے۔ جبریل امین نے اپنے پر کا سایہ کیا، ام ہانی آرام کرنے لگ گئی، سو گئیں۔ جبریل امین اندر آئے اور دیکھا کہ نبیوں کے سلطان بھی آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ یا اللہ، تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا، جبرائیل، پورا وجود تیرا نور کا بنایا ہے، یہ تیرے جو ہونٹ ہیں یہ میں نے کافور کے بنائے ہیں۔ اب یہاں پہ میرے محبوب کے تلووں پہ یہ اپنے لب رکھ، میرا محبوب ٹھنڈک محسوس کرے گا، اپنی مبارک آنکھیں کھول دے گا۔ جبریل امین نے اپنے لب سرکار کے تلووں پر رکھے۔ یہاں پہ حدیث سے پاک کے لفظ ہیں، یا جبریل قبل قدمیہ، جبریل امین نے اپنے ہونٹ سرکار کے تلووں پر رکھے، بوسہ دیا تو سرکار نے آنکھیں کھول دیں۔ یہاں پر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جبریل سے کسی نے پوچھا کہ جبریل بتا کیسی لذت ملی؟ جبریل کہتے ہیں، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک آنکھیں کھولی۔ جبریل امین کیا کہتے ہیں کہ یا محمد، ان ربک لیشتاق الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الہند شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب آپ نے ترجمانی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہی سما تھا
کہ پے کی رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ بیان اس سے آگے کیا جائے گا۔